پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَإِن اور اگر یمسسک پہنچائے آپ کو اللہ تعالی بضرٍ کوئی تکلیف فلا تو نہیں کاشفہ کوئی ہٹانے والا لہو اسے الا مگر ہوا وہی وَإِن اور اگر یرید کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بخیرٍ کسی بھلائی کا فلا تو نہیں راد کوئی پھیرنے والا لفضلہ اس کے فضل کو یصیب وہ پہنچاتا ہے بہ اسے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے وہو اور وہ الغفور بہت بخشنے والا ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی یہاں پر خیر کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر پھر بھی رحم فرماتا ہے، کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے۔ کتنی کھلی ڈلی آیت ہے۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو تجھے اس مصیبت سے نکال سکے یا اس مصیبت کو ٹال دے، کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا کسی بندے سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب یہ پتہ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ ٹالنے والا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ بار بار اس ہی کی طرف پلٹتے جائیں گے، رجوع کرتے جائیں گے، اور یوں ہمارا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ ہماری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ہم اس کے بن جائیں۔ اگر وہ تیرے حق میں بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے، وہ رب ہے۔ آج کا دور ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمیں بچ کر چلنا چاہیے۔ ایمان سینے میں چھپا کر رکھنا ہے، اظہار نہیں کرنا۔
عمل کرنا ہے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ خیر اور شر کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ نفع دینا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے فضل کو پھیر نہیں سکتا۔ اس لیے خواہ مخواہ دنیا سے ڈر ڈر کر ایمان کا دم نکالنا بالکل بھی غلط ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی دنیا کی نعمتوں کو فضل سمجھے ہوئے ہے، اللہ کو ناراض کر کے۔ استغفر اللہ۔ ہر کوئی جتا ہوا ہے کولو کے بیل کی طرح، گھر کی سجاوٹ اور بناوٹ پہ، گھر والوں سے محبت کو صرف دین سمجھ لیا ہے، اللہ کی محبت کو قربان کر کے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ جاب کے پیچھے پڑے ہیں تو بس وہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ استغفر اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔